کیسے ہاتھ رکھے ہوں گے، کتنے جوان بیٹھے ہو، جتنے نمازی ہو، آذان دینے والے ہو، کیسی حالت بنائی غریب کربلا کے جوان نے، حسین کے جوان نے ہاتھوں کو کانوں پہ رکھا، گلدستہ آذان پہ آ کے کہا اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ سینہ پیارا نہ کرنا جتنے جوان بیٹھے ہو، آج زہرا یہاں موجود ہوں گی، آج حسین کا غریب بابا موجود ہوگا، آج حسین کی ماں موجود ہوگی، آج رسول خدا موجود ہوں گے۔ اتنا خیال رکھنا تمہارے رونے کی آوازوں سے زہرا کی آواز بلند نہ ہو۔ آواز دارو، یہاں سے حسین کے جوان نے شروع کیا کہ اللہ اکبر۔ ادھر حسین کے جوان نے اللہ اکبر کی آواز دی۔ آواز دینا تھی، کوئی بیوی کسی خیمے میں جاتی، کوئی بیوی کسی خیمے میں جاتی، پکڑ پکڑ کے کہتی لگتا ایسے ہے جیسے حسین کے جوان کی آخری اذان ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی آوازیں بلند ہونے چاہیے۔ حسین کا جوان یقیناً آواز آئے گی۔ اور تو نے دیکھا تو نہیں تھا، بی بی زہرا جب قبر کی پہلی رات ہوگی نا، آ کے کہیں گی تجھے نہیں معلوم تھا حسین کا جوان زین سے زمین پہ کیسے آیا، تجھے نہیں معلوم حسین کا جوان جب گرنے لگا حسین کی حالت کیا تھی، کبھی اس طرح چلتا تھا، کبھی اٹھتا کبھی گر جاتا۔ پھر حسین کے جوان کی آواز آئی اللہ اکبر۔ ادھر اکبر نے آذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز دی۔ کوئی بیوی کسی خیمے میں، ہر ایک پکڑ پکڑ کے کہتی بتاؤ، او اٹھو ذرا حسین کے جوان کی آخری آذان سنو۔ حسین کے جوان نے کہا اللہ اکبر۔ ادھر اکبر کی آذان شروع ہوئی، ہر بیوی دوسرے بیوی سے ملتی۔ حالت کون سی ہے؟ کوئی بیوی ام کلثوم کے پاس جاتی، کہتی آج ایسے لگتا ہے جیسے بابے کی آخری آذان کوفے میں سنی تھی۔ اجرکم اللہ۔ پھر حسین کے جوان کی آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن آج ذرا کربلا میں دے غریب کی حالت کون سی ہے۔ غریب کربلا کے جوان کی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آؤ حسین کے جوان نے یقیناً کہا ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی کہنا تھا یقیناً قوم اشقیاء نے سنا ہوگا آواز نبی کی ہے، لیکن کیا کام کیا حسین کا جوان چلا۔ آؤ آذان بعد میں مکمل کروں گا، پہلے اپنے آپ کو گریہ کے لیے آمادہ کرو۔ حالت کون سی ہے؟ حسین کا جوان آیا ہے بابے کی خدمت میں، آگے کہتا ہے یا بتا حالی میں رخصہ الی الموت، موت کا نام آنا تھا۔ غریب نے کہا جوان نہیں جانے سے روکتا، لیکن ایک کام کر مجھے بتا تو صحیح تجھے موت کیسے لگتی ہے۔ جوان کی آواز آئے بابا موت شہد سے بھی زیادہ لذیذ ہے۔ کہنا ہی تھا کہ غریب کی آواز آئی ہوگی علی اکبر ذرا بوڑھے باپ سے پوچھ جس نے 18 سال تجھے پالا۔ اب حسین نے بڑا عجیب کام کیا، اٹھایا امامہ اٹھا کے باندھنا شروع کیا۔ حالت کون سی ہے
کسی پردہ دار کو ابھی نہیں بلایا تھا، روایت کے جملے ہیں۔ فرمایا امامہ اٹھا کے پلڑے باندھنا شروع کیے، پہلا پلڑا اٹھا کے لپیٹا کا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ۔ آیت ختم نہیں ہوئی، غریب کی آواز آئی، آؤ اکبر کی ماں بہنوں، اکبر کا آخری دیدار کر لو۔ یہی آواز آنی تھی، ہر پردہ دار آگے بڑھی، غریب نے تات الحنک کا پلڑا اٹھایا، ہر پردہ دار کے سامنے پڑھنا شروع کیا، رو رو کے یہی کہتا تھا کالو انا، ماتم کرو غریب کربلا کے جوانوں کو، کالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آیت اللہ علامہ اختر عباس نجفی مرحوم لکھتے ہیں، کوئی جوان گیا کسی بی بی نے کہا با محمدہ، کوئی جوان گیا کسی بی بی نے کہا با حسنہ، فرمایا واحد جوان ہے حسین کا علی اکبر۔ جب گیا ہر پردہ دار نے پتھروں سے ماتم شروع کیا، رو رو کے کہتی تھی واہ غربتا او با اکبرا ارحم غربتنا، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔